وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. تو سب سے پہلے اگر معاشرے اور سماج سے سوسائٹی سے شرک و بدعات کا خاتمہ ہو جائے، شرک و بدعات جیسی مہلک بیماری پائی جاتی ہے، اگر یہ بیماری ختم ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے اوپر آئے گی اور اللہ رب العالمین ہماری ضرور ضرور مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نگرانی میں رکھے گا۔ لیکن شرک جیسی مہلک بیماری اگر معاشرے کے اندر پائی گئی تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کا عذاب آتا رہے گا اور ذلت و رسوائی کی زندگی ہم کو اس روئے زمین پر گزارنی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں عقیدے توحید کو درست کرنا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں غور و فکر کرے، اپنے گھر کے بارے میں جائزہ لے کہ کیا ہمارے گھر کے اندر توحید پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے، کیا ہمارے گھر کے اندر شرک و بدعت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے، کیا ہمارے گھر کے بچوں کے گلے میں تعویذ وغیرہ یا دھاگا وغیرہ باندھا ہوا ہے کہ نہیں ہے، کیا ہمارے گھر کے اندر ہماری مائیں بہنیں جا کر کے کسی مزار کے پاس پہنچتی ہیں کہ نہیں پہنچتی ہے۔ اس کا جائزہ ہر انسان کو ہر حال میں لینا چاہیے۔ جب تک وہ انسان اپنے گھر کا جائزہ نہیں لے گا، اپنے گھر کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کرے گا یا گھر سے ان ساری چیزوں کو ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ رب العالمین کا عذاب ٹل نہیں سکتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس دار فانی کے اندر بہت سارے انبیاء اکرام کو پے در پہ بھیجتا رہا۔ ان انبیاء اکرام میں سے آخری کڑی ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے امتی بننے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہوا ہے۔ سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 5ویں پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آئیے اس آیت کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہم تمام لوگوں کو کیا میسج اور کیا پیغام دے رہی ہے اور کس چیز کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گے اور اس کے اوپر ایمان رکھو گے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر سوال کیا ہے تو اسی جگہ پر اس سوال کا جواب بھی کئی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ گویا کہ سوال بھی اللہ رب العالمین کرنے والا ہے اور جواب بھی اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین دے رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، تو رب العالمین اس کے اوپر عذاب نہیں نازل کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہم یہ اللہ رب العالمین سے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں اور یہ ہم آپس میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب ہمارے اوپر آتا ہے۔ آج یہ جو ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، کیا ہم نے اس کے بارے میں کبھی غور و فکر کیا ہے؟ آج جو جگہ جگہ پر مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مارے پیٹے جا رہے ہیں،
کیا ہم نے کبھی رات کی تنہائی میں یا دن کے اجالے میں بیٹھ کر اس کے بارے میں غور و فکر کیا ہے؟ کیا آج جو مسلمان ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، ذلیل ہو کر کے، بالکل غیر مسلموں سے بدتر ہو کر کے اس روئے زمین پر زندگی گزار رہے ہیں، کیا اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہوتا تو ہم کو اس طرح کی ذلت اور رسوائی کی زندگی نہیں گزارنی پڑتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا پہلے شکر کے بارے میں، شکر اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، بالکل واضح معنی ہے، پوچھتا ہے کہ آپ کی حالت کیا ہے، آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو آپ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ہے۔ لیکن اس کی گہرائی کے بارے میں اور اس کی حقیقت کے بارے میں کیا ہم نے اس معنی کی حقیقت کو عملی طور پر نافذ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہاتھ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، اگر اس ہاتھ کا صحیح استعمال ہم کر رہے ہیں تو یہ ہوا ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ زبان، جس زبان سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ زبان جس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے رہتے ہیں، یہ زبان جس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کی غیبت و چغلخوری کرتے رہتے ہیں، یہ زبان جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اگر اس زبان کا استعمال ہم نے صحیح طریقے سے کر لیا، یعنی اللہ رب العالمین کے نام لینے میں استعمال کر لیا، یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں استعمال کر لیا، یا زبان کا اور صحیح طریقے سے جہاں پر ضرورت پڑی اس جگہ پر استعمال کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے زبان کا اللہ رب العالمین کے تعلق سے شکر ادا کر دیا۔ یہ آنکھ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، اس آنکھ کا اگر ہم نے صحیح استعمال کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر دیا۔ لیکن اگر ہم نے اس آنکھ کا استعمال غلط جگہ پر کیا، یعنی اس آنکھ کے ذریعے سے غلط چیزوں کو دیکھا، غیر محرم عورتوں کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے دیکھا، تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اسی طرح سے یہ کان جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ذرا اس آدمی سے جا کر کے پوچھئے جس آدمی کے پاس کان تو ہے لیکن سننے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے، وہ بہرا آدمی ہے، وہ سن نہیں سکتا ہے، اس آدمی سے جا کر کے پوچھئے، آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ تو اس کان کا استعمال اگر ہم نے صحیح طریقے سے کیا، یعنی کان سے ہم نے اچھی باتوں کو سنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنا، اور اسی طرح سے غلط چیزوں کے سننے سے اپنے کان کو بچا کر کے رکھا، تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر لیا ہے، آپ نے کان کا شکر ادا کر لیا ہے۔ لیکن جو ہی ہم اپنے جسم کے جتنے بھی اعضاء پائے جاتے ہیں، ہمارے باڈی کے اندر جتنے بھی اعضاء و جوارح موجود ہیں، اگر ہم نے اس کا غلط استعمال کیا تو میرے بھائی اور دوستو سمجھ جاؤ کہ ہم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العالمین کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے، اگر اس طرح سے کوئی آدمی کرتا ہے تو یقین مانو کہ ہم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر دیا، اور اللہ رب العالمین کبھی بھی عذاب نہیں نازل کرے گا کسی بھی قوم کے اوپر اگر ایسے کرتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ رب العالمین شاکر ہے۔ ہم معمولی سی نیکی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکی ہم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اس معمولی نیکی کو بھی اپنے پاس اکٹھا کر کے رکھتی ہے، اور قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہمارے سامنے نام اعمال کے طور پر پیش کر دے گی۔ تو رب العالمین ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو اپنے پاس اکٹھا کر کے رکھتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین شاکر ہے، اللہ رب العالمین علیم ہے، جاننے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں،
تو اللہ رب العالمین کا جو عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا جو عذاب آتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے حصے کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کے اعضاء کو غلط جگہوں پر استعمال کرتے ہیں، آنکھ کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ہاتھ کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، پیر کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باڈی کے اندر پایا جاتا ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب قوم کے اوپر، معاشرے کے اوپر اور سماج کے اوپر آتا رہتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہوا اس آیت کریمہ کا مطلب۔ اب آئیے وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا۔ یہ بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے۔ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور اجنبیت ہی کی حالت میں یہ اسلام لوٹ کر کے ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی حالت میں چلا جائے گا۔ تو اجنبیت کے حالت میں اسلام کی شروعات ہوئی۔ اسلام اس وقت آیا جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امین مانتے تھے، اپنا صادق مانتے تھے، ہر کام کے فیصلے کو کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے سامنے اس بات کا پیغام دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے کفار مکہ، اے میری قوم کے لوگوں، تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو، اس اللہ کی عبادت و بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، اس کی عبادت و بندگی کرو۔ تو وہ کفار مکہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، وہ تقریباً 360 بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، 360 بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکا کرتے تھے، ان کے سامنے جا کر کے سجدہ کیا کرتے تھے، ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ جب ان کے سامنے توحید کی دعوت کو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان ھذا لشیء عجاب، عجیب، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، یہ تو محمد ایک معبود کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، آخر ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات بتا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے جب توحید کی دعوت دی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے یہی جملہ لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اسلام جو ہے اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، کوئی نہیں اس وقت جاننے والا تھا، لیکن دھیرے دھیرے نتیجہ یہ نکل کے آیا کہ پوری دنیا کے اندر، بلکہ دنیا کے ہر گوشے کے اندر، ہر خطے کے اندر اسلام پہنچ گیا، جس کو آج ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کفار و مشرکین کے سامنے یہ پیش کیا اور یہ کہا کہ میری قوم کے لوگوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ مر کر کے اسی مٹی کے اندر سب کو ختم ہو جانا ہے اور دوبارہ اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں پر اکٹھا ہونا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ محمد آپ تو بہت ہی عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں، ہم لوگ جب ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گی، ہم لوگ جب اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ تھوڑو زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ تھوڑو ہم اٹھائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر تھا، جو اللہ پہلی مرتبہ ابن آدم کو آسانی کے ساتھ پیدا کر دیا، تو دوسری مرتبہ اس کے لیے پیدا کرنا انتہائی زیادہ آسان ہے، آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین پیدا کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پیشین گوئی ہے کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور اجنبیت کی حالت میں پہنچ جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اجنبیت کسے کہتے ہیں؟ اجنبی کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ اس جگہ سے سفر کر کے کہیں دوسرے جگہ ممبئی میں یا دلی میں جا رہے ہیں، جب آپ اس جگہ پر اتریں گے، وہاں پر جب آپ پہنچیں گے
تو وہ دلی شہر یا ممبئی شہر آپ کے لیے بالکل اجنبی معلوم ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر آپ کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا، آپ کو کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے نہ ہی آپ اس شہر کی گلی کو اور نہ ہی اس شہر کی سڑکوں کو آپ جانتے ہوں گے۔ تو یہ ہوا اجنبیت کا مطلب۔ تو اجنبیت کی حالت میں جو اسلام شروع ہوا ہے، اسی حالت میں اسلام دوسری مرتبہ پہنچ جائے گا اور وہاں پر لوٹ کر کے چلا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج توحید کا نام و نشان بالکل مٹ گیا ہے۔ جس طرح سے توحید ہونا چاہیے اس طرح کا توحید آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے۔ آج وجہ یہی ہے کہ ہم نے توحید کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کی معرفت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آج ہندوستان کے اندر بہت سارے مسلمان رہتے ہیں، اگر ان لوگوں سے اللہ رب العالمین کے حقیقی رب ہونے کے بارے میں سوال کر لیا جائے، اگر ان لوگوں سے اللہ رب العالمین کے معبود حقیقی ہونے کے بارے میں سوال کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے کہ اللہ رب العالمین ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا حق بنتا ہے اللہ رب العالمین کے اوپر، تو بہت سارے مسلمان ایسے مل جائیں گے جو جواب نہیں دے پائیں گے، جو کہیں ہی نہیں پائیں گے کہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کیا حق ہے اور ہمارا حق اللہ رب العالمین کے اوپر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے اتنا زیادہ اجنبی ہو گیا ہے اور یہ شرک و بدعت اتنا زیادہ غالب آ گیا ہے کہ آج اگر کوئی مسلمان کسی جگہ سفر کر کے جا رہا ہے، اگر وہ ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے تو سبھی لوگوں کی نگاہیں اس آدمی کی طرف ہو جاتی ہیں، سبھی لوگ اس کو جو ہے دیکھنے لگتے ہیں۔ کسی ٹرین کے اندر بیٹھ کر کے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو لوگ بالکل تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں کہ ارے یہ ٹرین کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ کسی ایئرپورٹ پر جا کر کے اگر کوئی مسلمان وہاں پر نماز پڑھنے لگے تو وہاں پر بھی لوگ تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، لیکن ٹھیک اسی جگہ پر غیر اللہ کے در پر جا کر کے لوگ پیشانی کو ٹیکنے لگے، اپنی مرادیں جا کر کے کسی مورتی کے سامنے، کسی بت کے سامنے جا کر کے مانگنے لگے، یا کسی بابا کے پاس، پیر کے پاس جا کر کے مانگنے لگے، تو لوگ اس کو اجنبی نہیں کہیں گے، لوگ اس کو اجنبی نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک و بدعت انتہائی زیادہ غالب آ چکا ہے۔ شرک و بدعت آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنا زیادہ پایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو گائے کی بھی پوجا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو بچھڑے کی پوجا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو انسان کے اعضائے تناسل کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج اللہ رب العالمین کا عذاب کثرت کے ساتھ ہم لوگوں کے اوپر آتا رہتا ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشین گوئی ہے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے، قیامت اس وقت تک نہیں اس دنیا کے اندر آ سکتی ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض لا الہ الا اللہ، جب تک اس زمین پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ایک بندہ بھی موجود ہوگا، ایک انسان بھی اس دنیا کے اندر موجود ہوگا جو اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی مانتا ہوگا، جو اللہ رب العالمین کو اپنا خالق مانتا ہوگا، اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتا ہوگا، اس وقت تک اگر وہ موجود رہے گا تو اس دنیا کے اندر میرے بھائی اور دوستو قیامت آ نہیں سکتی ہے۔ تو اسلام جو آج اجنبی ہو چکا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے، دین اسلام کے مطابق ہمارا عمل جو ہے پایا نہیں جاتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آج امت مسلمہ کے اوپر آتا جاتا رہتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، چند نصیحت میں پہلے کر دینا چاہتا ہوں۔ جمعہ کے دن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ کو بارہا بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ آپ جب مسجد کے اندر داخل ہوئیے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہی بیٹھیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی آئے ہیں جو 2 رکعت نہیں پڑھے ہیں، فوراً آ کر کے بیٹھ گئے ہیں، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، تحیت المسجد اس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو گنہگار ہو جائیں گے، اس لیے آپ اٹھیے، شرم کی بات نہیں ہے، اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھ لیجئے، نیکی بھی ملے گی اور آپ گنہگار بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس حدیث پر ہمیشہ عمل کیجئے۔ امام خطبہ دے رہا ہو، امام کس حالت میں ہو یہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اسی حالت میں آ کر کے فوراً 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، تحیت المسجد، اس کے بعد بیٹھنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں یہ پیش کر رہا تھا کہ توحید جب تک اس دنیا کے اندر برقرار رہے گا
جب تک لوگ اس پر عمل کرنے والے رہیں گے اس وقت تک اللہ رب العالمین قیامت کو قائم نہیں کر سکتا ہے، اس وقت تک کبھی بھی اللہ رب العالمین قیامت کو اس روئے زمین پر قائم نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے اگر معاشرے اور سماج سے، سوسائٹی سے شرک و بدعات کا خاتمہ ہو جائے، شرک و بدعات جیسی مہلک بیماری پائی جاتی ہے، اگر یہ بیماری ختم ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے اوپر آئے گی اور اللہ رب العالمین ہماری ضرور ضرور مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نگرانی میں رکھے گا۔ لیکن شرک جیسی مہلک بیماری اگر معاشرے کے اندر پائی گئی تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کا عذاب آتا رہے گا اور ذلت و رسوائی کی زندگی ہم کو اس روئے زمین پر گزارنی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں عقیدے توحید کو درست کرنا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں غور و فکر کرے، اپنے گھر کے بارے میں جائزہ لے کہ کیا ہمارے گھر کے اندر توحید پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے، کیا ہمارے گھر کے اندر شرک و بدعت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے، کیا ہمارے گھر کے بچوں کے گلے میں تعویذ وغیرہ یا دھاگا وغیرہ باندھا ہوا ہے کہ نہیں ہے، کیا ہمارے گھر کے اندر ہماری مائیں بہنیں جا کر کے کسی مزار کے پاس پہنچتی ہیں کہ نہیں پہنچتی ہے۔ اس کا جائزہ ہر انسان کو ہر حال میں لینا چاہیے۔ جب تک وہ انسان اپنے گھر کا جائزہ نہیں لے گا، اپنے گھر کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کرے گا یا گھر سے ان ساری چیزوں کو ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ رب العالمین کا عذاب ٹل نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو نازل کرتا رہے گا۔ یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ جو طوفان آتے ہیں، یہ جو سیلاب آتے ہیں یا اسی طرح سے اور آفتیں آتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے شرک و بدعت جیسی مہلک بیماری میں اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو بالکل اسی حالت میں چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ان ساری چیزوں کا اگر خاتمہ کرو گے تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین کا عذاب ہمارے اوپر نہیں نازل ہوگا اور ہم چین و سکون کے ساتھ اس روئے زمین پر زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح سے معاشرے کے اندر جو بے پردگی پائی جاتی ہے، جو عریانیت پائی جاتی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں جو بے حجاب ہو کر کے یعنی بغیر پردے کے اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں یا جاتی ہیں مارکیٹ میں، بازار میں اور بلند آواز سے وہاں پر گفتگو کرتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں اور اس جگہ پر جا کر کے غیر محرم کے سامنے ہنس کر کے مذاقیہ انداز میں ان کے سامنے بولتی ہیں، یا اسی طرح سے شادی بیواہ کے موقع پر جاتی ہے، بالکل میک اپ کر کے جاتی ہیں، جو میک اپ اپنے شوہر کے سامنے کرنا چاہیے تھا اس کو نہیں کرتی ہیں، بلکہ جا کر کے وہاں پر نمائش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں، یہ ساری چیزیں ثابت کرنے کے لیے اس جگہ پر جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب اس وجہ سے بھی آتا ہے۔ تو پردے کا باقاعدہ اہتمام کرنا یہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے۔ جب تک پردے کا اہتمام نہیں کریں گے تب تک اللہ رب العالمین کا عذاب آتا رہے گا، اس لیے اس کی اصلاح کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور کے اندر، سورہ نور جو کہ 18ویں پارے کے اندر موجود ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک لسٹ نازل کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ فلا 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 سے جو ہے آپ کو پردہ نہیں کرنا ہے، باپ سے نہیں، بیٹے سے نہیں، بھائی سے، اس طرح سے کرنے کے بعد ساری چیزیں یعنی جن سے شادی کرنا جائز نہیں ہے سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وَإِذَا بَلَغَ الطِّفْلُ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ کہ وہ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ہوئے ہیں، اگر وہ ان بچوں کے اندر عورت کے راز کے بارے میں جانکاری پائی جاتی ہے کہ ایک عورت کے اندر کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہے، اس راز کے بارے میں اگر وہ بچے جانتے ہیں تو ایسے بچوں کے سامنے بھی پردہ کرنا ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے۔ ان بچوں کے بارے میں جب کہہ دیا گیا ہے کہ ایسے بچے اگر عورت کے راز کو جانتے ہیں، عورت کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہے اس کے بارے میں اگر جانکاری ان بچوں کو ہوتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ان بچوں کے سامنے بھی پردہ کرنا ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بچوں کو چھوڑیے، ہماری مائیں اور بہنیں ایسی موجود ہیں جو غیر محرم کے ساتھ باقاعدہ سامنے بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اپنے گھروں میں گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شریعت اسلامیہ آپ کو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ ان کے سامنے آ کر کے گفتگو کریں؟ ارے آپ کو اگر گفتگو کرنا ہے، آپ کو اگر بات چیت کرنی ہے تو آپ ضرورت کے وقت
لایانی نہیں، ضرورت کے وقت آپ پردے کے اوٹ سے آ کر کے، پردے کے سامنے آ کر کے گفتگو کیجئے، کبھی بھی ان کے سامنے آنے کی کوشش مت کیجئے، وہ کیسا بھی آدمی ہو، آپ کے گھر کے اندر بھی کام کر رہا ہے تب بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے آئیں، یا اسی طرح سے آپ کا وہ مہمان آ رہا ہے جو آپ کے لیے غیر محرم ہے، تو ایسے آدمی سے بھی آپ کو پردہ کرنا ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے۔ لیکن آج ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہم نے بھی اپنی ماؤں اور بہنوں کو اجازت دے دیا ہے کہ جاؤ ان کے سامنے بیٹھ کر کے گفتگو کرو، یہ تو ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستوں، اگر دوستی کو لے کر کے چلو گے، اپنے گھر کے اندر غیر محرم کو بلاؤ گے، چاہے وہ جتنا قریبی دوست کیوں نہ ہو، آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ یہ دوستی کام نہیں چل سکتی ہے، یہ دوستی کچھ بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اللہ آپ کے گربان کو پکڑ کر کے کہے گا تو نے اپنے گھر کی ماؤں بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو پردہ کرنے کا کیوں حکم نہیں دیا؟ تو ایک وجہ یہ بھی ہے اللہ رب العالمین کے عذاب کے آنے کا، کہ اللہ رب العالمین اس قوم کے اوپر عذاب کو نازل کرتا ہے جس قوم میں عریانیت، جس قوم میں بے پردگی، جس قوم میں بے حیائی، یہ ساری کی ساری چیزیں عام ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے قوم کے اوپر بھی عذاب کو نازل کر دیتا ہے۔ آپ کو میں لے کر چلنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی طرف اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کی طرف۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو بہنیں تھیں، وہ شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں۔ ان دونوں بیٹیوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک بیٹی کی باقاعدہ اس کے اندر، قرآن کے اندر مثال دے کر کے بیان کر دیا۔ وہ بیٹی کیسی تھی؟ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، کیسی تھی؟ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس بیٹی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیوں کر دیا؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ کیا آپ نے قرآن کریم کو کبھی پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن کریم کو کبھی سمجھا؟ اگر نہیں سمجھا ہے تو آئیے سمجھ لیجئے۔ وہ بیٹی اور اس بیٹی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس لیے کیا کہ وہ بیٹی بالکل حیا کرتے ہوئے، شرم کھاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتی ہے، شرمیلے انداز میں آتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ کسی مسئلے کو، کسی بات کو دریافت کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کر دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عورتوں کا چال چلن بھی ایسا ہونا چاہیے، ایسے انداز میں اگر کسی بات کو پوچھنا ہے، کوئی کام کرنا ہے تو اس انداز میں آئے کہ لگے کہ حقیقت میں یہ عورت جو ہے باحیا عورت ہے، یہ عورت حیا والی عورت ہے، لیکن بالکل سینہ تان کر کے ہنسی مذاق کے انداز میں اگر آتی ہے تو اس سے یہی پتا چلے گا کہ اس عورت کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، اس عورت کے اندر، دل کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جو بیماری وہ آدمی جاننا چاہتا ہے وہ آسانی سے جان جائے گا، پھر اس عورت کے ساتھ غلط تعلقات کو بنا لے گا۔ تو اس انداز سے، شرمیلے والے انداز میں کسی سے ملنا چاہیے، تاکہ اگر اس کے دل کے اندر کوئی مرض، کوئی بیماری پائی جاتی ہے، غلط الفاظ اپنی زبان سے بولنا چاہتا ہے تو وہ فوراً اس غلط الفاظ کو بولنے سے احتیاط کر لے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تو آج جب ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی ماؤں اور بہنوں کو پردہ کرنے کا حکم دیں گے، اپنی ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں گے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہم سے عذاب کو ٹالے گا، اور تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عذاب کو نہیں نازل کرے گا میرے بھائی اور دوستو۔ تو آج پردے کے معاملے کو لے کر کے اسلام بالکل اجنبی ہو چکا ہے۔ پردہ کرنا آج ہماری مائیں اور بہنیں چاہتی ہی نہیں ہیں۔ بہت سی جگہوں پر جاتی ہیں، وہاں پر وہ سوچتی ہیں کہ بغیر پردے کے ساتھ جائیں، تو اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجنبی ہو چکا ہے، تو پردے کے سلسلے میں بھی آج اسلام اجنبی ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے اسلام اس بنیاد پر بھی اجنبی ہو چکا ہے کہ آج ہم نماز سے کوسوں دور چل رہے ہیں۔ الحمدللہ مسجد بہت ہی عالی شان بنی ہوئی ہے، اس مسجد کے اندر جمعہ کے دن کافی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے، لیکن اسی دن میں جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت آئے گا، مسجدیں فوراً خالی ہو جاتی ہے، مسجدوں کو چھوڑ کر کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، دوبارہ جھانکنے کے لیے بھی نہیں آتے ہیں، دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ اگر آپ نے صرف جمعہ کے دن نماز پڑھ لیا، صرف آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری زندگی میں ہم کو صرف اور صرف جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو اس سے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے۔
नबी के दौर की तरफ चलिए। आज हम उस नबी के उम्मती होने का दावा करते हैं। आज हम अपनी ज़बान से ये कहते हैं कि मैं कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करता हूँ, मैं नबी की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अमल करता हूँ। नबी के ज़माने में तो वो मुनाफिकीन भी मस्जिद के अंदर पाँचों वक्त नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे। वो मुनाफिकीन भी पाँचों वक्त मस्जिद के अंदर आकर के जमात के साथ नमाज अदा करते थे। आज अगर देखा जाए तो हमारी नमाज भी वैसे हो चुकी है। चूँकि मुनाफिकीन जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो बिल्कुल काहिली और सुस्ती के साथ खड़ा हुआ करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, कि ये मुनाफिकीन जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती और काहिली के साथ खड़े होते हैं। आज हमारी नमाज बिल्कुल वैसे हुई हो चुकी है। हमने नमाज को बालाए ताक रख दिया है। कभी दिल कहता है आकर के एक वक्त की नमाज 5 वक्त में से पढ़ लेते हैं, कभी दिल कहता है अपने बिस्तर पर पड़े रहते हैं, कभी दिल कहता है मार्केट में बाजार में रहते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी वजह अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब के नाजिल होने का, या अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हम लोगों को जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहा है, इसकी एक वजह यही है कि हमने कुरान और हदीस पर अमल करना और हमने नमाज की पाबंदी करना छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है। मेरे भाई और दोस्तों, सिर्फ ज़बान के साथ अगर कोई दावा करता है, ये कहता है कि हम जन्नत के अंदर चले जाएंगे, तो इतना आसान जन्नत के अंदर जाना नहीं है। सबसे पहले नमाज के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकूकुल्लाह के सिलसिले में सवाल करेगा, पूछेगा कि अय बंदे मोमिन, क्या दुनिया के अंदर तूने नमाज पढ़ने का एहतमाम किया था कि नहीं किया था? अय बंदे मोमिन, क्या तू दुनिया के अंदर नमाज पढ़ता था या नहीं पढ़ता था? मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप इस दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब क्या देंगे? क्या मुँह लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आप जाएंगे? वो नबी जिसके उम्मती होने का हम दावा करते हैं, यकीनन हम उम्मती हैं, कोई शक नहीं है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, कोई शक नहीं है। क्या कभी आपने गौर किया, क्या कभी आपने सोचा? उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा है, वो बयान करते हुए कहती है कि मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में बार बार अपनी ज़बान से ये कहा था, अस्सलात व मा मलकत अयमानुकुम, कि नमाज पर लाजिम पकड़ना, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ते रहना, नमाज पर मुदावमत बरतते रहना। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस नबी के उम्मती के होने का हम दावा करते हैं, उस नबी की बात पर अमल नहीं करते हैं। वो नबी मरते दम तक आखिरी सांस चल रही है, अब तब लगा हुआ है कि दुनिया छोड़ करके जाने वाले हैं, उस वक्त भी ये तंबीह करते हुए जाते हैं कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ए दुनिया के लोगों, तुम नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ते रहना, नमाज की अहमियत को समझना और इसको उसी वक्त अदा करने की कोशिश करना। मगर अफसोस, सद अफसोस है, आज हम दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा मशगूल हो गए हैं, दुनिया की दौलत को इकट्ठा करने के लिए हमने नमाज को छोड़ दिया है। अरे नमाज तो छोड़िए, शरीयत के मुताबिक अपने रिस्क को हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं, गलत तरीके से गलत लोगों के पीछे पड़ करके जाकर के रोजी हासिल करते हैं, गलत तरीके से रोजी कमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप रोजी कमाइए, रोजी हासिल कीजिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करके कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत व बंदगी करके आप करते रहिए। अल्लाह ने उन लोगों की मिसाल कुरान मजीद के अंदर बयान की है जो मोमिन बंदे हैं, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो मोमिन बंदे होते हैं, जिनका ईमान और जिनका अकीदा अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर मजबूत होता है, जो पाबंदी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौहीद पर जमे रहते हैं, उनको कोई भी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से रोक नहीं सकती है। यानी जैसे ही अजान का वक्त होता है, वो फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत व बंदगी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो फौरन अपने घर से निकल आते हैं कि अजान हो रही है, हमको मस्जिद के अंदर जाकर के इबादत करना है, हमको मस्जिद के अंदर जाकर के नमाज पढ़नी है। अगर किसी दुकान पर बैठे होते हैं, उनका दिलो दिमाग हमेशा अपने घड़ी पर या मोबाइल पर लगा होता है, बार बार देखते रहते हैं कि कहीं अजान का वक्त तो नहीं हो गया, कहीं जमात का टाइम तो नहीं हो गया। फौरन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए आते हैं।
ہیں، یہ کون بندے ہیں؟ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ رب العالمین پر مکمل طور سے ایمان رکھتے ہیں، جن کے دل کے اندر آخرت کا ڈر پایا جاتا ہے، جن کے دل کے اندر قبر کے عذاب کا ڈر پایا جاتا ہے، جن کے دل کے اندر جہنم کے عذاب کا ڈر پایا جاتا ہے، جن کے دل کے اندر آخرت کے دن کی سوچ پائی جاتی ہے کہ جب حشر کے میدان میں تمام کے تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں، سارے انسان جب وہاں پر اکٹھا ہوں گے اور ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے، ہم کو وہاں پر جب اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا، سبھی لوگ دیکھیں گے تو ہم کو ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو وہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کی زندگی چند لمحے کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش مت کرو، ورنہ بہت ہی زیادہ پچھتاوا اٹھانا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک بات میں پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ وقت بھی ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مومن جو انسان ہوتا ہے، جس کا ایمان اور جس کا عقیدہ اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے، وہ مومن بندہ ہمیشہ اپنے دل کو 3 جگہوں پر لگا کر کے رکھتا ہے۔ اگر قرآن کریم کی کسی جگہ پر تلاوت کی جاتی ہے تو اس جگہ پر وہ آدمی اپنے مائنڈ کو، اپنے دل و دماغ کو لگا کر کے سنتا ہے۔ مان لو اس مسجد کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، اس مسجد کے اندر قرآن کریم کے تفسیر کو بیان کیا جاتا ہے، تو مومن بندہ اس قرآن کریم کی آیتوں کو اور قرآن کریم کی تفسیر کو غور سے سننے کی کوشش کرتا ہے، غور سے ان چیزوں کو سن کر کے اپنے دل کو تسلی پہنچاتا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے کسی جگہ ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کسی جگہ پر کی جائے، کوئی ایسی مجلس ہو، مان لو مسجد کے باہر ہی کسی جگہ پر چند لوگ کھڑے ہو گئے اور اس جگہ پر کھڑے ہونے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ایک مومن انسان وہاں پر کھڑے ہو کر کے غور سے اس بات کو سنتا ہے کہ کون سی باتیں کی جا رہی ہیں، کن باتوں پر عمل کرنا ہے، تو مومن کا دل جو ہے اس پر لگا رہتا ہے۔ اور ایک علم کی مجلس ہوتی ہے، تو اس مجلس کے اندر بھی جب بھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں عالم صاحب علم سکھا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ آدمی فوراً اس جگہ پر آ کر کے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک مومن کا دل و دماغ جو ہے ہمیشہ 3 چیزوں میں لگا رہتا ہے، اس لیے ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ 3 چیزوں میں لگا کر کے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا دل و دماغ اسی میں لگا رہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کریم کو سمجھایا جاتا ہے، قرآن کریم کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نوجوان قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ قرآن کریم کا تعلیم حاصل کرنا جبکہ واجب ہے، وہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کریم کی تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے۔ یہی نوجوان اگر اس کو دنیا کے بارے میں کسی چیز کی جانکاری حاصل ہو رہی ہو، یا دنیا کے بارے میں کوئی باتیں بتائی جا رہی، کسی فلم کے بارے میں، کسی گانے کے بارے میں، تو فوراً اس جگہ پر چلا جائے گا، اس کو بہت ہی ذہن و دماغ لگا کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ کسی کھیل کے بارے میں کوئی چیز سکھایا جا رہا ہو تو اس جگہ پر چلا جاتا ہے، لیکن قرآن جیسی مقدس کتاب کو سیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے اور نہ ہی پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں اور دوستوں، آج اگر اس دنیا کے اندر رہ کر کے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، آج قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل نہیں کریں گے، قرآن کریم کو نہیں پڑھیں گے، تو کل خود میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسے انسان کے خلاف گواہی دیں گے، ہر ایسے آدمی کے بارے میں گواہی دیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی۔ آپ دیکھیے بے شمار گھر ایسے پائے جاتے ہیں، ہر آدمی کو معلوم، بہت سارے گھر ایسے موجود ہیں جو جس گھر کے اندر سالوں سال قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، رمضان آتا ہے، رمضان کے مہینے میں تھوڑی بہت قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے اس کو طاقوں کی زینت بنا کر کے طاقوں میں رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ رب العالمین سے شکوہ کرتے ہوئے، شکایت کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ دنیا کے اندر
میری اس امت کے لوگوں نے فلاں لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کریم کو پڑھنا ترک کر دیا تھا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنا زبردست وہ مرحلہ ہوگا جب ہمارے نبی ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن خود ہمارے تعلق سے اللہ سے گواہی دے گا؟ کیا کہے گا؟ یہ قرآن کہے گا، اے اللہ میں نے دنیا کے اندر تیرے بندے کی نیند کو برباد کر کے، تیرا بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا اپنے نیند کو برباد کر کے، اے اللہ تو میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما اور اس کو تو جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو یہ قرآن کا فائدہ ہے، ایک تو نیکی مل رہی ہے، اور دوسرا یہ قرآن جو آج بات نہیں کر سکتا ہے، یہ قرآن جو آج بول نہیں سکتا ہے، آپ لاکھ بلوانا چاہیں قرآن کریم اس دنیا کے اندر بول نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین باقاعدہ اس کو قوت گویائی دے دے گا، بولنے کی طاقت دے دے گا۔ جس طرح سے آج ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں، یہ قرآن بھی گفتگو کرے گا، یہ قرآن بھی بات چیت کرے گا، اور اللہ رب العالمین سے اس بندے کے بارے میں مغفرت کی دعا کروائے گا، کہے گا اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس بندے کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ بندہ قرآن کریم کی دنیا کے اندر تلاوت کیا کرتا تھا۔ اب فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلق سے قرآن جو ہے گواہی دے ہماری مغفرت کے بارے میں، تو میرے بھائی اور دوستو آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی پڑے گی، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں، تو پھر قرآن کریم کی اس آیت کو ذہن میں رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کے خلاف گواہی دیں گے جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے عذاب کے نازل ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا ہے، ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا ہم نہیں چاہتے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا عذاب آج امت مسلمہ پر آ رہا ہے، اور امت مسلمہ جو ہے ذلت و خواری کی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی ہے، الہ العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں، آپ کو اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر جب تک تو باقی رکھ، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر شرک جیسی بیماری پائی جاتی ہے، الہ العالمین اس کا خاتمہ کر کے سبھی لوگوں کو عقید توحید پر ثابت قدمی کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا ہے، جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، چاہے وہ جس کے والدین ہوں یا اسی طرح سے دوست احباب ہو، الہ العالمین تو ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جب تو ہمارا خاتمہ کر تو دین اسلام پر کر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔